السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج سے ہمارا جو سیکنڈ یونٹ ہے وہ ہم آج سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ یہ چیپٹر جو ہے اور اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بٹوین 1906 ٹو 1920، جو بھی ڈیولپمنٹس آئی 1906 اور 1920 کے بیچ میں، سب سے پہلے سملہ ڈیپوٹیشن ہے جو کہ 1906 میں ہوا تھا۔ The Indian National Congress, formed in 1885, claimed to be dedicated to safeguarding the interest of all communities residing in the Indian subcontinent۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی 1885 میں فارم ہوئی تھی، اور وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ سب جو کمیونٹیز ہے سب کانٹیننٹ میں، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی کمیونٹی ہو، ان کے جو بھی رائٹس ہیں، انٹرسٹ ہے، اس کو وہ سیف گارڈ کرے گی اور پروٹیکٹ کرے گی۔ مگر جو پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی 1905 میں، جس میں کہا گیا تھا کہ جو دو قسم کے جو ہے اس میں ایک ایسٹ بنگال ہوگا اور ایک ویسٹ بنگال ہوگا، مگر کانگریس نے اس پارٹیشن کو بالکل اپوز کیا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسٹرسٹ ہوا مسلمانوں اور کانگریس کے درمیان میں۔ اس کے بعد ہندو نیشنلسٹ موومنٹس بھی ہوئیں جو کہ مسلمان کمیونٹی کے لیے بہت بڑی تھریٹ تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ جو 1857 میں جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، اس کے فیلئر کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ بلیم کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تھا۔ On the other hand, in 1905, the Liberal Party led by Lloyd George won the elections in England. The Liberal Party declared its intention to introduce constitutional reforms in India. Muslim leadership believed that it would be wise to present Muslim demands to the government of consideration in these future reforms. 1905 میں جو لبرل پارٹی تھی، جو کہ لائڈ جارج تھے وہ لیڈ کر رہے تھے، ان کی جو پارٹی تھی انہوں نے الیکشنز جیت لی تھی انگلینڈ میں۔ ان کی یہ انٹینشنز تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں گے انڈیا میں۔ جو مسلمان تھے اور جو مسلمز کے جو لیڈرز تھے وہ اس بات میں یقین رکھتے تھے کہ یہ وہ بیسٹ اپرچونٹی ہے جس میں وہ مسلم ڈیمانڈز جا کے پریزنٹ کریں گے تاکہ وہ ان ڈیمانڈز کو کنسیڈر کر سکیں۔ اب بیسکلی ہم سملہ ڈیپوٹیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ A delegation of 35 Muslims led by Sir Agha Khan and representing various regions of India met with the Viceroy of India, Lord Minto, on October 1st, 1906. The delegation presented the following demands to the Viceroy. ایک ڈیلیگیشن تھی جس میں 35 مسلم لیڈرز تھے، اور وہ کس نے لیڈ کی تھی؟ سر آغا خان نے۔ وہ گئے جا کے انہوں نے جو وہاں کا وائس رائے تھا انڈیا کا، لارڈ منٹو، 1 اکتوبر 1906 میں وہ اس کے پاس گئے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کے، تاکہ وہ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ان کو بتا سکیں۔ ان کی ڈیمانڈز ہم آگے دیکھتے ہیں مسلمانوں کی کہ انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی وائس رائے سے۔ سب سے پہلے جو فرسٹ پوائنٹ ہے، given that the circumstances in India are distinct from England due to the presence of two major communities, Muslims and Hindus. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے، جو انڈیا ہے، اس میں دو ڈسٹنکٹ مطلب ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں جو کہ مسلمان اور ہندوز ہیں۔ It was demanded that considering the Muslim population minority status, a system of separate electorate should be introduced in India. انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ ایک مائنورٹی ہے، تو اس کے لیے ایک سسٹم جو ہو جس میں سپریٹ الیکٹوریٹس ہو مسلمانوں کے لیے، وہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے انڈیا میں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، اٹ واز ڈیمانڈیڈ دیٹ اے کوٹا ان گورنمنٹ سروسز مسٹ بی ریزرو فار مسلمس۔ جو گورنمنٹ جابز ہیں اس میں ایک جو عدد حصہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے ریزرو ہونا چاہیے۔ Coming to the fourth point, the delegation demanded that Muslim judges should be appointed in courts to handle cases involving Muslims. انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ کورٹ میں جو ہے وہ مسلم ججز ہونے چاہیے جو کہ ہینڈل کریں گے کیسز کو، جو کہ مسلمانوں کے کیسز ہوں گے اس کے لیے مسلم ججز ہونے چاہیے۔ ففتھ پوائنٹ ہے، the delegation highlighted the historical background of Muslims in India and demanded additional seats for them in legislative assemblies beyond their proportionate population.
انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے ایڈیشنل سیٹس ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کے لیے زیادہ سیٹس ہونی چاہیے۔ اوکے، 6 پوائنٹ یہ ہے، اٹ واز ڈیمانڈیڈ دیٹ محمدن اینگلو اورینٹل کالج شوڈ بی گرانٹیڈ یونیورسٹی اسٹیٹس۔ پچھلا جو لیسن تھا اس میں ہم نے سر سید احمد خان کے بارے میں بات کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا نام لیا تھا جو کہ سر سید نے اسٹیبلش کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو محمد اینگلو اورینٹل کالج ہے وہ ابھی کیونکہ کالج ہے تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو یونیورسٹی کا سٹیٹس دے دیا جائے، کہ وہ کالج سے یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائے۔ لارڈ منٹو جو تھا اس نے بہت زیادہ رسپیکٹ شو کی مسلمانوں کو، اور اس کا جو رسپانس تھا وہ بہت پازیٹیو تھا، اور اس نے مسلمانوں کو یہ انشور کیا تھا کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ اگنور نہیں ہوں گی۔ اوکے، کمنگ ٹو آر نیکسٹ ٹاپک جو کہ سکسیس آف سملا ڈیپوٹیشن ہے۔ سملا ڈیپوٹیشن کے بعد کیا ہوا اور کہ وہ اس میں کیا سکسیس آیا۔ بیسکلی میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا کہ جو مسلمان تھے وہ 1857 سے بہت زیادہ چیلنجز فیس کر رہے تھے، مگر سملا ڈیپوٹیشن کا جیسے پریویسلی میں نے مینشن کیا ہے کہ جو وائس رائے تھا اس کا بہت ہی پازیٹیو رسپانس تھا، تو اس کی وجہ سے مسلم نیشن جو تھا اس کے لیے بہت سے سکسیسز آگے آئے، جیسے کہ فرسٹ سملا ڈیپوٹیشن برج دا گیپ بٹوین مسلمز اینڈ دا برٹش گورنمنٹ۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ سملا ڈیپوٹیشن کی وجہ سے جو مسلمانوں اور جو برٹش گورنمنٹ کے بیچ میں جو گیپ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے سملا ڈیپوٹیشن کی وجہ سے مسلمان کمیونٹی میں جو تھا وہ کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہے، دا سکسیس آف سملا ڈیپوٹیشن پیو دا وے فار اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ سملا ڈیپوٹیشن کے جو بعد میں اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی ایک پارٹی فارم کی جس کا نام ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ اور فورتھ پوائنٹ ہے کہ جو لارڈ منٹو تھے انہوں نے ان کی سیپریٹ الیکٹوریٹ، مسلمانوں کی جو سیپریٹ الیکٹوریٹ والی ڈیمانڈ تھی وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی 1909 میں۔ ففتھ پوائنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جو تھے ان کو ریکگنائز کر لیا تھا کہ وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کی جو ایکسیپٹنس تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی۔ سکس پوائنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جو تھے اس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ بوسٹ ہوا تھا، تو ان کو ایسے فیل ہوا کہ وہ اپنی ڈیمانڈز جو ہے وہ ڈائریکٹلی برٹش گورنمنٹ کو جا کے بتا سکتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے سپورٹ کے بغیر۔ تو بیسکلی یہ ہمارا سملا ڈیپوٹیشن تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اور میری ایک ریکویسٹ تھی، اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اینڈ تک تو پلیز آپ سبسکرائب کر دیا کریں، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔